میرے آقا کے معراج کے سفر کا یہ تحفہ اور موتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی خاص اس رات کو کوئی چیز، کچھ پڑھائی، کچھ عمل، کوئی ایسا؟ ایک معراج کا ایک واقعہ سنو۔ فرمایا بیٹی بتاتا ہوں راز، پر جو بتائیں پہلے وعدہ کر مجھے بھی بتائے گی۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے اور پھر جبریل کے بھی پر جلتے تھے، اللہ اور آپ تھے، اس میں کئی راز و نیاز ہوئے، راز ہی راز تھے، کوئی ایک راز بتا دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا جب میں اللہ کے حضور گیا تو اللہ نے رازوں میں سے راز فرمایا، وہ امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ موم سوئی دھاگا کیوں بھیجا؟ فرمایا موم اس لیے کہ خود جل جاؤ، لوگوں کے لیے روشنی بن جاؤ، اور سوئی دھاگا اس لیے کہ میں تو اکیلا تیسرا کلمہ بتاتا ہوں، لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ میرے رب کو اعتراف چاہیے، جو اعتراف نہیں کرتا پھر اعتراف کرانے کے لیے جہنم ہے، اعتراف کرانے کے لیے جہنم ہے۔ حضرت جی شب معراج کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ آقا اپنے اس جسم عطر کے ساتھ معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک معراج کا ایک واقعہ سنو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ میرے آقا راضی ہوئے، فرمایا عائشہ ماں کیا مانگتی؟ دیکھا کہ رحمت موجوں پہ ہے تو سوچ کے کہنے لگی ابا سے پوچھ کے آؤں آج کوئی خاص چیز مانگنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ایسے ایسے ہے۔ فرمایا بیٹی بتاتا ہوں راز، پر جو بتائیں پہلے وعدہ کر مجھے بھی بتائے گی۔ اچھا ٹھیک، تو جا کے پوچھ۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے اور پھر جبریل کے بھی پر جلتے تھے، اللہ اور آپ تھے، اس میں کئی راز و نیاز ہوئے، راز ہی راز تھے، کوئی ایک راز بتا دیجیے۔ جب گئیں اور انہوں نے جا کے فرمایا تو آپ فرمانے لگے یہ صدیق ہی ایسا سوال کر سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب میں اللہ کے حضور گیا تو اللہ نے رازوں میں سے راز فرمایا، اے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میری بندوں کے دلوں کو جوڑے گا، اللہ اکبر، اس کا قیامت کے دن بس میں ہی ضامن ہوں، ختم۔ جو میرے بندوں کے دلوں کو جوڑے گا بس اس کا میں ضامن ہوں، جس کو اللہ ضامن ہے مسئلہ ہی حل۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خوشی خوشی صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئی اپنے ابا کی، یہ فرمایا تو ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے کہ کاش یہ تو دلوں کو جوڑنے والوں کے لیے ہے، جو دلوں کو توڑے گا اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ جو دلوں کو توڑے گا اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ اے شب معراج یہ میرے آقا کی پرواز اسراء کا سفر ہے۔ اسراء کا سفر ہے مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر بیت المقدس کا سفر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اسراء کا سفر ہے۔ پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر، وہ معراج کا سفر ہے۔ تو اس میں اصل میں میرے حضور جو ہیں وہ امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، دلوں کو جوڑنا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، مرہم بن جانا، لوگوں کو جلائی بجائی نہیں۔ آج خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاصد بھیجا اور حضرت حسن رابعہ بصریہ کے پاس، اور 7 موم بھیجی اور سوئی دھاگا بھیجا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ موم سوئی دھاگا کیوں بھیجا؟ فرمایا موم اس لیے کہ خود جل جاؤ، لوگوں کے لیے روشنی بن جاؤ، اور سوئی دھاگا اس لیے کہ امت ٹکڑوں میں بٹی ہے، ان کو اب سینے کا وقت ہے، کینچی کا وقت نہیں، اب سینے کا وقت، اس لیے سوئی دھاگا بھیجا ہے۔ یہ تو پہلی صدی کی بات تھی، اللہ اور اب تو کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا میں خود ضامن ہوں اس بندے کا، میرے آقا کے معراج کے سفر کا یہ تحفہ اور موتی ہے، میں خود ضامن ہوں اس بندے کا جس بندے نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی خاص اس رات کو کوئی چیز، کچھ پڑھائی، کچھ عمل، کوئی ایسا؟ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے نا، جی یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ اس میں تیسرا کلمہ ہے، جی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میں تو اکیلا تیسرا کلمہ بتاتا ہوں، لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، جو بندہ کثرت سے دن رات پڑھے۔ اور صلاۃ التسبیح اگر کوئی بندہ یقین سے، یعنی شب معراج میں کوئی بھی عمل فضائل کا ہے کر سکتا ہے، میں صلاۃ التسبیح بتا رہا ہوں، اگر صلاۃ التسبیح میں یقین کی طاقت کے ساتھ پڑھے، دھیان سے پڑھے اور توجہ سے پڑھے، اور پھر ایک تسبیح جو ہے نا
وہ پڑھ لے وہی نستغفرک ونتوب الیک. مولا مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، اور تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں. اس سے بڑی ندامت جو ہے، جو آپ سرنڈر کر دیا آپ نے آگے جا کے. اعتراف ہے نا، اللہ کو اعتراف چاہیے، اعتراف چاہیے. میرے رب کو اعتراف چاہیے. جو اعتراف نہیں کرتا پھر اعتراف کرانے کے لیے جہنم ہے، اعتراف کرانے کے لیے جہنم ہے، اعتراف کرانے کے لیے عذاب ہے. اس نے پہلے اعتراف کر لیا. اللہ اکبر. اگر یہ کر کے مانگا جائے تو اللہ سے جو مانگے گا اپنی رحمت سے انشاءاللہ دے گا. جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کو گاہے بگائے ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، اور آپ کی بہت مہربانی ہے کہ جب ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اب رمضان میں انشاءاللہ ہم بھی ایک سیٹنگ لگائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہر روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی برکات اور فضائل کے بارے میں بات کی جائے. ویورز ابھی تک لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.